حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہم یقیناً جانتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر مال عطا کیا ہوا تھا، کثیر اولاد دی ہوئی تھی اور ہر طرح سے یہ خوشحال تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے اور اپنا پیغمبری کا جو منصب ہے اس کو بھی نبھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ بے حد صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیواؤں کی جو مدد ہوتی تھی، یتیموں کی مدد ہوتی تھی، مطلب آپ آج کے ویلفیئر جتنے بھی کام ہیں وہ سارے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا فرشتوں میں یہ بات ہونے لگی، ذکر ہوا اور تعریفی ذکر ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی راہ میں کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ شیطان نے کہا کہ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و دولت دیا ہوا ہے، یہی اگر ان کے پاس ایسا نہ ہو تو وہ شکر بھی نہ کریں اور جو ہے اتنا صدقہ و خیرات بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے آزمانے کا فیصلہ کیا اور جتنا مال و دولت تھا وہ ختم ہو گیا اور جتنے مال و مویشی تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا، نوکروں کو بھی مار دیا اور مویشی بھی لے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی جو کثیر اولاد تھی وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تو مکان کی چھت گری اور وہ سب کے سب جو ہیں فوت ہو گئے۔ اور اس سارے نقصان پر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے رہے اور ایک بھی لب پر شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ میری ساری اولاد ہی مر گئی، میرا سارا مال ہی چلا گیا۔ اب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایک بچہ ہی فوت ہو جائے تو آپ خود اس کی ذہنی حالت سوچ سکتے ہیں، اور پھر اس پہ اس کا کاروبار کا نقصان ہو جائے تو خود پہ رکھ کے یا عام انسان پہ رکھ کے سوچیں کہ اس کا کیا ہو جائے گا۔ وہ تو استغفر اللہ، لوگ تو ایمان چھوڑنے کی حد تک آ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بیماری بھی آئی کہ جسم کے حصے پر جو ہے خارش ہوئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھوڑے بنتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی کھال تک وہ جو ہے پھوڑے بنتے گئے، اور ایسی بیماری ہو گئی کہ لوگ پاس آنا چھوڑ کے اپنے سگوں نے چھوڑ دیا، اور وہ لوگ جو پیغمبر مانتے تھے انہوں نے بھی پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب بیماری بڑھتی گئی اور سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تو ان کی بیوی نے سوچا کہ کوئی طبیب ایسا مل جائے جو اس بیماری کو دور کر دے۔ اس وقت شیطان پھر آیا اور شیطان نے آ کر کہا کہ طبیب کی صورت میں کہ میں ان کا بیماری کا حل بالکل جانتا ہوں اور وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ اس نے مجھے شفا دی۔ اب ان کی بیوی آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک طبیب ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا جلال آ گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ شیطان ہے، اور ان کو بڑا افسوس ہوا کہ شیطان اب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ میری بیوی کے پاس آ کر مجھے ایسے پیغام بھجوا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس شہر سے ہجرت کر لی اور پھر ایک ایسی جگہ چلے گئے جو ویران تھی، اور وہاں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کہ بیوی نے ایک مرتبہ ان سے عرض بھی کی کہ اے نبی خدا آپ اپنے حق میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ تو دعا سننے والا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال مجھے خوشحال رکھا، تو اب 70 سال اگر وہ مجھے بیماری میں رکھتا ہے یا آزمائش میں رکھتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ان کے بھائی ان سے جو ہے ملنے آئے اور ان سے کہا دور کھڑے ہو کر ہی کہ اگر آپ میں کوئی بھلائی ہوتی تو آپ پہ سختی نہ آتی، ہمیں تو عجیب لگنے لگ گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے دعا کی، اے اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے کہ میں تیری آزمائش میں جو ہوں پورا اترتا ہوں اور تو میرے پر رحم فرما۔ اور یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد جو اللہ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں پہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب وہ چشمہ بڑھ گیا اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کیا، اور جس طرح وہ غسل کرتے جاتے ویسے ویسے ہی جسم جو ہے ٹھیک ہوتا جاتا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب وہ بیماری ہو گئی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی کھال جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ جڑ گئی تھی، پٹھے اور جو ہڈیاں ہیں وہ نظر آنے لگ گئی تھیں۔ اچھا اب ان کی بیوی اس وقت نہیں تھیں، وہ جس طرح غسل کرتے جاتے اور بالکل ان کا جسم میں توانائی بھی آتی جاتی اور وہ جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد ان کی جو بیوی ہیں وہ آتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا لیکن میرے شوہر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہاں پہ ایک شخص ہوتے تھے جو بڑے ہی بیمار تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی ایوب ہوں۔ تو بیوی نے سوچا کہ پتہ نہیں ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ، میں اپنے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں۔ اس طرح پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنی بستی میں آئے، اور ان کے وہاں 2 کھلیان تھے، یعنی آپ زمین کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حکم سے 2 جو ہے بادل بھیجے، ایک گندم کا کھلیان تھا، ایک جو کا کھلیان تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھلیان پہ 2 بادل آ گئے، ایک نے پورے کھلیان پہ سونے کی بارش کی اور ایک نے جو والے کھلیان پہ جو ہے چاندی کی برسات کی بارش کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ پہلے سے کہیں بڑھ کر عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کے لیے شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا تھا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے پھر ان کو ایسا انعام دیا کہ انہوں نے اپنی 4 نسلوں کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا،
اور وہ سارے لوگ جو ان کو چھوڑ کے کبھی چلے گئے تھے واپس آ گئے، اللہ نے ان کو اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ تو یہ سارا جو قصہ تھا وہ صبر کا تھا۔ اب صبر کے حوالے سے میں بار بار یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں کیونکہ حالات یہ ہیں کہ لوگ صبر کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں کو آج دعا کرنی ہے اور کل قبول کروانی ہے، لیکن آپ کو اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ کے لیے آپ کو صبر بھی نہیں کرنا، اللہ کے لیے آپ کو شکر بھی نہیں کرنا، لیکن آپ کو اللہ سے سارا کچھ چاہیے۔ اللہ کی مانتے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم لوگ اللہ کی نہیں مانتے لیکن اپنی ساری منوانا چاہتے ہیں۔ تو صبر کریں، اللہ کے حکم سے آپ کو وہ ہر چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مان کر۔ اگر اللہ نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے تو یقیناً وہ اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کو بڑھ کر عطا کریں۔ آپ اس کے پیچھے نہ روتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت زندگی دی ہے، انسان بنایا، کوئی ایسے جانور نہیں بن گئے، اور اس کے بعد انسان ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ تھوڑی سی غور کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا جب انعام دے گا نا تو پھر آپ سجدے کرتے نہیں تھکیں گے، پھر تو آپ کی آنکھیں اسی میں نم رہیں گی کہ اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کر دیا، مجھ گناہ گار پر۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔